اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائیں، مشکلات حل فرمائیں، دعائیں قبول ہو۔ اللہ ایمانی قوت، ایمانی جذبہ، عشق رسول، خوف الہی، محبت عاشق اولیاء اللہ، خاندان اولیاء اللہ، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آل مصطفیٰ علی سے محبت کا رشتہ قائم رکھے اور ہماری دین و دنیا کامیاب ہو جائے۔ پھر ہم سنتے ہیں جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کی رسول کی اطاعت سے ملے گی، ان کی محبت، ان کی یاد میں رونے سے ملے گی۔ اور قرآن میں ذکر ہے ہمارا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے مانگو تو جنت مانگو، اور جہنم سے، عذابوں سے آزادی مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ ان کی یاد میں رونا، آنسو بہانا بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسے حضرت نبہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت والذین اذا فعلوا فاحشۃ کا شان نزول ہوا تو حضرت نبہان کھجوروں کی تلاش میں نکلے اور ایک حسین اور جمیل عورت کے پاس آئے اور اس سے کھجوریں خریدی، اور شیطانی وسوسے سے اس سے سورین پر مارا تو اس عورت نے کہا خدا کی قسم تو نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت نہیں کی۔ یہ سن کر حضرت کو خوف ہو گیا، اس کے ہاتھ سے کھجوریں گر گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور قصہ بتایا اور رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تو بچ،
تو نے مجاہد کی بیوی سے یہ حرکت کی ہے۔ یہ سن کر وہ روتے ہوئے اٹھے اور لگاتار دن کو روزے رکھنا اور رات کو قیام کرنا اور روتے رہے۔ جب 4 دن ہوئے تو آیت مذکور نازل ہوئی، یعنی جو شخص فعل بد کرے اور اپنے اوپر ظلم کرے تو وہ اللہ کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں کی معافی پر استغفار کرے۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت علقمہ بن وقاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ہم حج اور عمرہ سے واپس آئے تو انصار بچے ملے۔ انہوں نے سعید کو ان کی بیوی کی موت کی خبر سنا دی تو وہ رونے لگے، اور امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کی بیوی کی موت پر روتے ہیں؟ فرمایا سچ کہا، میں حضرت سعد بن معاذ کے بعد کسی پر بھی نہ روؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر عرش ہل گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی موت پر عرش ہل گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑوسی کہتے ہیں کہ میں سفر سے واپس آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا، پھر امت میں فتنہ پھوٹنے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو لوگ جس طرح دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے، پھر وہ عنقریب لوگ دین میں فوج در فوج نکلیں گے، یعنی فتنہ بھی ہوگا۔ احمد بن یار کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چندہ جمع کیا اور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق لایا۔ بعض فقراء صحابہ کرام کچھ نہ لا سکے تو اس غم میں رونے لگے اور خوب روئے۔ ان رونے والوں میں حضرت سعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعال بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر کچھ نہ دے سکتے تھے تب بھی وہ رونے لگتے تھے، حالانکہ مجبوری ہوتی تھی، اتنی تنگ دستی ہوتی تھی کہ آپ کچھ نہ دے سکتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت لیث بن ابی سلیم کہتے ہیں جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کے وقت قریب ہوا تو ان کو شدید گھبراہٹ ہوئی اور بہت روئے، تو ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں دنیا چھوڑنے پر نہیں روتا، بلکہ موت تو مجھے محبوب ہے، بلکہ میں تو اس پر روتا ہوں کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر جا رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی خوشی پر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام تھے جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتے تھے اور عاشق تھے، اپنی ہر چیز کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اللہ رسول کے آگے اور اللہ رسول کے حکم کے آگے، پھر بھی خوف دیکھیے اللہ کا کہ خوف میں یہ رونے لگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں میرے والد شہید ہو گئے اور ان کا غسل کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا سر ڈھانپا ہوا تھا۔ میں یہ کیفیت دیکھ کر رونے لگا اور ساری قوم مجھ سے رونے سے منع کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو فاطمہ بنت عمرو بھی رونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رو یا نہ رو، جب سے وہ شہید ہوئے ہیں فرشتے اپنے پروں پر ان پر سایہ کیا ہوا ہے، فرشتوں نے اپنے پروں پر سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت ابی اقرب کہتے ہیں کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جہاد کے لیے نکلے تو سارے اہل مکہ اور تمام لوگ ان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، جب تباہ پر پہنچے، جب تباہ مقام پر پہنچے تو رک گئے اور لوگ بھی ٹھہر گئے اور لوگ رونے لگے۔ جب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روتے دیکھا تو نرم دل ہو گئے اور رونے لگے۔ فرمایا اے لوگو، خدا کی قسم میں نہ تو میری خواہش نفس سے نکلا ہوں اور نہ میں تمہارے شہر پر کسی شہر کی فضیلت دی ہے، لیکن خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم سمجھ کر نکلا ہوں۔ پھر فرمایا اگر مکہ کے سارے پہاڑ سونا بن جائے اور ہم ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو وہ سارا راہ خدا کے ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ شام کی طرف تشریف لے گئے اور وہیں رہے اور شہید ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں لوگوں سے خطاب کیا اور اپنے خطبہ میں جہنم کا ذکر کیا تو رو پڑے، یہاں تک کہ ان کے آنسو منبر پر گرتے رہے۔ حضرت ابو مزنی فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ بھی بہت کثرت سے روئے اور یہ خوف الہی سے، عشق رسول سے رونا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حذیفہ ایک لشکر لے کر روم کی طرف تشریف لے گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کہا گیا عیسائی بن جاؤ ورنہ ہم دیگ میں تمہیں ڈال دیں گے، جو میں نے پچھلے وقت آپ کو سنایا۔ درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ میں اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، میں نے ان کو سخت الفاظ کہہ دیے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی تو حضرت خالد بھی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے اور وہ کلام میں زیادہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سن رہے تھے
حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت خالد کس قدر سختی سے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، جو شخص عمار سے دشمنی رکھے اللہ تعالیٰ اسے دشمنی رکھے گا، اور جو عمار سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس سے نکلا تو مجھے یہ بات پسند تھی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر لوں۔ پھر میں ان سے ملا، ان سے گفتگو کی بات کی، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دحیہ کلبی کافر بادشاہوں میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام لائے، کیونکہ اس کے ساتھ 700 خاندان کے لوگ تھے، 700 خاندان کے لوگ تھے۔ تو آپ دعا کرتے تھے اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ جب یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے وحی بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہم نے دحیہ کے دل کا اسلام سے مؤذن کر دیا، یعنی دحیہ کے دل کو اسلام میں بدل دیا، ہدایت دے دی، وہ ابھی آپ کے پاس آنے والا ہے۔ جب حضرت دحیہ کلبی مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے، اپنے جسم مبارک سے چادر اتار کر بچھائی اور اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر دحیہ کلبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھایا اور تعظیم تکریم سے چادر مبارک کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور اسلام کے بارے میں سوالات کیے، اور اسلام میں پھر داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ صحابی رسول دحیہ کلبی تھے کہ بار بار کبھی ضرورت پڑتی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دحیہ کلبی کا چہرہ لے کر ان کی شکل و صورت میں آتے اور محفل میں بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دحیہ کلبی جس نے کئی اور لڑکیوں کو زندہ ختم کر دیا تھا اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، وہ ایک قصہ پھر اور الگ ہے۔ انشاءاللہ ایک پروگرام آئے گا، انشاءاللہ آنے والا ہے، صحاباؤں کی قربانیاں، ان کی زندگی اور خوف الہی، انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ایک غلام تھے جس کو مغیث کہا جاتا تھا، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرنے کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس پر حضرت مغیث حسرت اور افسوس کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے کہ حضرت مغیث گلی کوچوں میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چکر لگاتے اور روتے، ان کے آنسو ان کی دہاڑی پر بہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مغیث کی محبت دیکھو اور بریرہ کی نفرت دیکھو۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغیث اور بریرہ میں اللہ محبت دے۔
اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور آپس میں وہ مل کر رہنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ خوف الہی کے آنسو تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسانوں، کیا تمہارے نفوس نے یہ گوارا کر لیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں دفن کر دو اور مٹی میں دفن کر کے لوٹ آؤ؟ حماد راوی ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تو اس قدر روتے کہ ان کی پسلیوں سے کھڑکھڑاہٹ کی ایک دوسرے کی پسلیاں چڑھ جاتی ایک دوسرے میں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کے رونے کے فضائل ہے، خوف الہی کے رونے کے فضائل ہیں۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ رو پڑے اور ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کس چیز سے روتی ہو؟ بیوی نے کہا، میں نے آپ کو دیکھا تو رو پڑی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَإِنَّهُ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یاد آ گیا، اس لیے میں رو پڑا۔ یعنی ترجمہ ہے، ہر ایک کو تم پل صراط سے، ہر ایک کو تم میں سے پل صراط سے گزرنا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ میں نجات پاؤں گا یا گر جاؤں گا، اور اس خوف سے مجھے رونا آ گیا۔ یہ سب صحابی رسول ہیں، یہ صحابیہ ہے، صحابی ہے جو رات دن سرکار کو دیکھتے تھے، ان کا یہ خوف تھا۔ ہمیں تو کبھی یہ خوف سے رونا آیا نہیں آیا۔ ہاں، یہ ضرور دنیا کی باتوں سے، دنیا کی وجہ سے رونا آیا۔ بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، رشتہ دار بھی بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی محبت ہے، مگر یہ محبت یہاں تک۔ اللہ رسول کی محبت میں اور خوف الہی میں اگر رونا آیا تو روئے ہیں تو اس کے فضائل بہت بڑے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدہ کے لشکر کا امیر زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا، اگر یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنانا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن رواح کو امیر بنانا۔ پھر قافلے نے تیاری کی اور لوگ لشکر کو شہر کے باہر تک رخصت کر کے آئے۔ جب حضرت عبداللہ کو الوداع کہا تو وہ رو پڑے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں روتا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت سنی تھی کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہوگا، نہ معلوم کامیابی ہوگی یا نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ اسب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی کہ قاری اور سخی اور مجاہد فی سبیل اللہ کو بھی حساب کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا، جب کہ ان کا یہ عمل اخلاص سے خالی ہوگا، تو اس قدر روئے کہ لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ اب شاید ہلاک ہو جائیں گے۔
حضرت اللہ بن ابی حکم بیان کرتے ہیں کہ معاویہ کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث سنائی، یہ قاری اور سخی اور شہید سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ان لوگوں سے ایسا کیا جائے گا تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد بہت روئے، یہاں تک کہ ہمارا گمان ہوا کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے، اور ہم نے اپنے دل میں کہا یہ آدمی تو شرارت لے کر آیا۔ پھر حضرت معاویہ ہوش میں آئے تو اپنا چہرہ صاف کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یہ ساری حدیثیں معتبر کتابوں سے، ترمذی، داؤد، البدایہ، مشکات، مسلم سے یہ ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی کبھی اللہ کی یاد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونا نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسہ پر گرفت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ نے میری امت سے ان چیزوں کو بھی معاف کر دیا ہے جو اس کے سینوں میں وسوسہ گزرتے ہیں، جب تک کہ ان کی زبان پر نہ لائے یا نہ عمل کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر وسوسہ کو زبان سے ادا کر دیا یا اس پر عمل کر لیا تو گرفت ہوگی۔ مثلا دل میں یہ وسوسہ آیا کہ خدا بھی بڑا بے رحم ہے، استغفر اللہ، جو نہیں کھانے کو دیتا، استغفر اللہ، جب تک کہ یہ وسوسہ رہے گا اس پر گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، مگر یہی بات زبان سے کہہ دیا کسی کو یا دل میں یقین کر لیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی برائی کا خیال آ جائے وسوسے تک مگر زبان پر نہ آئے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک ارادے دل میں خیال آنے سے ثواب جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امتوں کے درمیان سارے دین کے اعتبار سے صرف اتنا سا ہے جتنا عصر کی نماز سے آفتاب غروب تک ہے۔ یعنی نیک ارادے ساری امتوں کے ایسے ہیں، عصر سے غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک ہے۔ اور تمہاری اور یہودا اور نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کچھ مزدوروں کو کام کروایا اور یوں کہا کہ کون ہے جو صبح سے بھی آدھے دن تک کا میرا کام کرے، اور آدھے دن کی مزدوری دی گئی۔ جتنا کہا اتنا ہی مزدوری دی گئی۔ اور تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، تمہارا یہودی اور نصارہ ثواب اور اجر دے کر ناراض ہو گئے
اور کہنے لگے یہ خوب ہے کہ ہمارا عمل زیادہ اور اجر کم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہارا کچھ حق رکھ کر تم پر ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو بلا شبہ یہ میرا فضل ہے، جس سے چاہوں عطا کروں۔ اور اس ایک حدیث میں بتایا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ کا خاص کرم اور عنایت اور انعام کہ اس کو تھوڑے سے عمل پر اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملتا، اور اس میں کسی کو اعتراض کی کوئی مجال نہیں، کیونکہ یہ اجر و ثواب خدا کی قدرت سے ہے۔ وہ جس کو جتنا چاہے عنایت فرما دے اور عنایت فرمائے گا۔ قدرت میں وہ جس کو جتنا چاہے، اگر کوئی یوں کہے کہ مجھے کم کیوں دیا، فلاں کو زیادہ کیوں دیا، تو وہ آداب بندگی اس کے سراسر خلاف ہے۔ بندے کا کام ہے عمل کرے اور مولا جل جلالہ جل شانہ کے اجر پر بھروسہ اور توکل رکھے۔ جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے ذرا ذرا عمل پر کیا کیا اجر و ثواب عنایت فرمائے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہر نیکی کم سے کم 10 گنی کر دی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ واللہ یضیع من یشاء قرآن میں موجود ہے۔ اسی میں 707 لاکھ بھی آ جائے، جیسے بعض حدیثوں میں ہے، بعض اعمال کے ثواب کے بارے میں یہ عدد آئے ہیں اور اس سے زیادہ بھی آئے ہیں۔ اللہ جل شانہ صدقہ کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ایک کھجور دے، ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تو اس کو اللہ بڑھاتا 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 پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم شریف ہے۔ خاص زمانے کی وجہ سے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلاً لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے 1000 مہینے کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ مکان کے مقدس معتبر ہونے کی وجہ سے بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کے لیے پیدل جائے، پیدل واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور وہی نیکی بڑھتی بڑھتی 700 نیکیاں تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ نیکیوں کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ لہذا اس حساب سے 700 نیکیاں یعنی 7 کروڑ کے برابر ہو جائے گی۔ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ مکہ کی مسجد یعنی مسجد حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب خواجہ حسن بصری سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی ہے کہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مکہ میں ایک روزے کا ثواب 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔
اس طرح ایک درہم کا صدقہ 1,00,000 درہم کے صدقے کے برابر ہے، اور ایک نیکی جو حرم مکہ میں کی جائے 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے۔ اور رمضان شریف میں عمرہ کیا جائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا، اس لیے لوگ رمضان میں خاص کر کے جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں پڑھنے کی ایسی ہے، ان کے پڑھنے کے وقت میں بہت کم خرچ ہوتا ہے، مگر ان کا پڑھنا بہت سہل بھی ہے، آسان ہے، مگر ثواب بہت بڑا ہے۔ جیسے الف قرآن شریف پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ سورہ زلزال ایک بار پڑھنے سے قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ اذا زلزلت پڑھنے سے آدھے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ کافرون پڑھنے سے چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل، عالی شان محل بنایا جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ اور جو کوئی رات کو سورہ آل عمران کی آخری رکوع پڑھ لے تو اسے رات بھر نماز کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کی کس قدر رحمت ہے، کس قدر فضل ہے۔ روایت ہے کہ سورہ الحاقہ التکاثر پڑھنے سے 1000 آیت پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بخاری کی بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار درود پڑھے گا اس سے 10 نیکیاں ملے گی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے خدا اور اس کے رسول درود پڑھنے والے پر 70 رحمتیں نازل کریں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ 70 رحمتوں میں سے ایک رحمت ایسی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی کہے الحمدللہ تو ثواب کا ترازو بھر دیا جاتا ہے۔ جو کوئی کہے سبحان اللہ والحمدللہ تو ثواب آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ جو شخص کہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ بازار میں جا کر جائز کام، اپنا کاروبار، جانا آنا جائز کام کے لیے، تو بازار میں جانے سے پہلے بسم اللہ کلمہ درود شریف پڑھ کے چوتھا کلمہ کوئی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ درجہ بلند کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اور یہ سب مشکوٰۃ شریف کی بھی حدیث ہے۔
یعنی جائز کام کے لیے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، جائز جاب کے لیے جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، کوئی بزنس ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانے ہیں، کوئی دکانیں ہیں اور ہم نکلتے ہیں، کوئی بلڈنگوں کا کام ہے اور نکلتے ہیں، جائز کوئی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں اور بسم اللہ کلمہ درود پڑھ کر چوتھا کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا اور 10 لاکھ گناہ معاف کرے گا اور 10 لاکھ درجہ بلند کرے گا۔ اور بڑی بات ہے کہ اللہ جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ کتنا اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کیسا فضل ہے اللہ کا، سبحان اللہ۔ کرنے والا چاہیے، ہم بے عمل ہو گئے، بھول گئے، دنیا داری میں ہو گئے، پورا دن اس کے کاموں میں مست رہتے ہیں، کبھی سوچا آخرت کے لیے، کبھی سوچا قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، کبھی سوچا کہ سوال و جواب میں کیا ہوگا، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ اور یہی منزل ہے اور یہی زندگی ہے آخرت کی، یا تو کچھ سال رہنا ہے، ادھر ادھر کر کے زندگی ختم کرنی ہے، مگر ہمیشہ سب کو چاہیے کہ آخرت کا خیال رکھیے اور اپنی قبر کو سنوارے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ واحد احد صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولم یلد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے تو اس سے 40,000 نیکیاں ملے گی۔ کوئی کھانا کھا کے کھانے کی دعا پڑھے، الحمدللہ کہے اور ساری سب چیزوں کی دعا جو ہے وہ پڑھے تو اللہ پاک اس پر کرم ہی کرم کرے گا۔ جو صبح شام مرد اور خواتین، بچے بڑے بالغ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن راضی کر دے۔ یعنی یہ ہم پڑھے تو اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کو راضی کر لے۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھے اور اسی جگہ بیٹھے سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر تسبیح پڑھتا رہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل، فساد اور بلوا کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی فتنہ فساد کے زمانے میں چپ رہنا، صبر کرنا اور برا جاننا اس کو کہ یہ کتنے برا کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے دعا کرنا ہجرت کے برابر ہے۔ اور بہقی اور دلائل النبوت میں روایت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اس امت کے آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو وہی اجر ملے گا جو ان سے پہلے والوں کو ملا ہے، اور وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں گے
اور فتنہ والوں سے قتال کریں گے۔ صرف نیکی کا ارادہ کرنے سے نیکی کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ کسی نیک کام کا سبب بن جائے، کسی نیک کام کے سبب بن جانے سے بھی اس نیک کام کا ثواب ملتا ہے۔ جس کی ایک صورت ہے، کسی کو کوئی نیک عمل بتا دیں تو وہ عمل کرنے والوں کو ثواب بتانے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جیسے کسی کو میں کچھ کہہ دوں کہ بھئی یہ تو پڑھ، یہ کر، وہ کر، تیری مشکل آسان ہوگی، تو وہ کرے گا، اس کا کام ہوگا، مشکل حل ہوگی، مگر اس کا ثواب بھی بتانے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ! کیا ہمارا اسلام ہے، کیا دین مصطفیٰ ہے، اور کیا قرآن ہے! سبحان اللہ! اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ دے، مثلا کوئی کتاب تصنیف کر دے، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کنواں کھود دے، یا مسافر خانہ بنوائے، یا نہر جاری کرا دے، جب تک یہ چیزیں باقی رہے گی مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اگر کوئی نیک کام شروع کرے، جیسے میں نیک کام شروع کروں گا اور نہ کر سکے، تو نیک کام کرنے کے نیت سے اس کو ثواب ملے گا۔ جیسے کوئی نیت کرے کہ آج فجر میں نماز کے لیے جاؤں گا اور نہ اٹھ سکا، تو رات سے نیت کی جاؤں گا تو وہ سارا ثواب فجر نماز اذان سے پہلے تک ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عشاء کی جماعت سے پڑھی، جس نے نماز عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، تو اس نے گویا آدھی رات نماز میں پڑھی، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نماز میں پڑھی۔ یہ مسلم شریف۔ سبحان اللہ! درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے مسید صحابی رسول کا قرآن سننے آسمان سے اتر پڑے۔ سونے کی چھڑی والی قبر، آسمانوں پر نام محمد، لوح محفوظ پر نام محمد، خزانے پر نام محمد، زعفرانی درخت پر نام محمد، پھول و پتوں پر نام محمد، انگور کے دانے پر نام محمد، سبز پتوں پر نام محمد، ایک کان پر کلمہ اور دوسرے کان پر نام محمد، ہرنی پر اسم محمد، بکری کی پیشانی پر نام محمد، پتھروں پر اسم محمد، غیبی کتاب اور اسم محمد، پتھر پر آمد نبی کی بشارت،